الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نماز کورس کا آج سبق نمبر 4 ہے۔ ہم آج کے سبق میں نماز کے فائدے اور نماز کے فرائض اور واجبات کے متعلق پڑھیں گے۔ اب نماز کے فائدوں کو ہم سوال کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 سوال ہے کہ نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا گیا؟ جواب: نماز کو مومن کی معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح مخلص مومنین بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب اور روحانی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں مسجد حرم سے مسجد اقصی اور وہاں سے ساتواں آسمان کی سیر کرائی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے شرف قبولیت بخشا۔ تو اسی طرح نماز کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب اور روحانی بلندی بندے حاصل کرتے ہیں۔ تو روحانی ترقی کی وجہ سے نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 کہ نماز کے ذریعے انسان میں آخرت میں دیدار خداوندی کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یعنی سوال اس طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں دیکھ سکتی، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے کہا تھا کہ اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر انسان کے اندر دیدار خداوندی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت کرنے کی روحانی طاقت پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں چاند کو دیکھتے ہو، اور اس میں تمہیں کوئی دقت نہ ہوگی۔ یعنی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو تجلیات کو برداشت کرنے کی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس روحانی طاقت کی وجہ سے ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، اور ایسا دیکھیں گے جیسا کہ جب 14ویں رات کے چاند کو جب چاند پر مکمل ہوتا ہے ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے، تو اسی طرح ہر انسان اپنی جگہ سے بیٹھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر بھیڑ کے بغیر مشقت کے دیکھ سکے گا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کی تاکید کیوں فرمائی؟ یعنی حدیث کے اندر نماز سے فجر اور نماز عصر کی تاکید کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ فجر کا وقت نیند کا ہے اور عصر کا وقت دنیاوی مشاغل کا ہوتا ہے۔ جو ان دونوں وقتوں کی نماز کا اہتمام کرے گا وہ باقی نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ سوال نمبر 4 ہے کیا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ تو جواب نہیں، یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ عوام الناس میں مشہور قول ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یعنی نماز مومنین کی معراج ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ایک عوام میں مشہور قول ہے۔ ہر روحانی ترقی کی وجہ سے جملہ صحیح ہے اور اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن حدیث نہیں کہہ سکتے۔ حدیث نمبر 5 کہ نماز اللہ کی محبت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے ہے؟ یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی محبت اور رحمت کیسے حاصل ہوں گی؟ تو جواب: نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، حقدار بنتا ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقامات کا بھی اہل ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 6 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو جنت میں رفاقت کا کیا طریقہ بتایا؟ یعنی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت یعنی آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو جنت میں آپ کی رفاقت یعنی آپ کے ساتھ ہونے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب کو کیا بتایا؟ تو جواب: کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کثرت سجدہ کے ذریعے میری جنت میں رفاقت کے لیے میری مدد کرو۔ یعنی زیادہ نماز پڑھنا اس مقام کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی کثرت سجدہ یعنی زیادہ نماز پڑھو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا جو مقام اور جو درجہ ہے
وہ ہمیں حاصل ہوں گا۔ تو زیادہ نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اس مقام کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نمبر 7 ہے قرآن مجید میں نماز نہ پڑھنے والوں کے متعلق کیا وعید آئی ہے؟ تو جواب ہے کہ سورہ مدثر کی آیات میں مجرمین اعتراف کرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئے، ان کے لیے کوئی سفارش کام نہ آئیں گی۔ یعنی قرآن میں نماز نہ پڑھنے کے بارے میں کیا وعید ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ مدثر کی آیت کے اندر ہے کہ جہنم کا دار ہوگا، یہ جہنمیوں سے سوال کریں گا ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کس وجہ سے ڈالے گئے؟ تو کہیں گے کہ لا مسلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح دیگر گناہ بھی ذکر کریں گے۔ اور پھر نماز نہ پڑھنے کو جو جہنم میں داخل ہوئے تو ان کے لیے کوئی سفارش کام نہیں آئیں گی۔ سفارش کا ہو جانا ایک بڑی چیز ہے، ایک ہے آدمی خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی بات ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری سفارش نہ ہو سکے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اور بہت بڑی دھمکی ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، اور اس کی سفارش بھی اس کو کوئی سفارش کام نہیں آئیں گی، کوئی اس کی شفاعت نہ کرے گا۔ یہ قرآن مجید کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے متعلق وعید ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو کس طرح مٹاتی ہے؟ تو جواب، نماز انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جیسے نہانے سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں، اور دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے ابتدائی حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہے۔ یعنی نماز اور دوسری نیکیاں انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ نیکیاں عملی توبہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو جس طرح جسم سے میل کچیل نہانے سے دور ہوتا ہے، اس طرح نماز پڑھنے سے گناہوں کا میل کچیل انسان سے مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ نماز کا انسان کی فطرت اور عبادت بننے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب نماز انسان کی فطرت اور عادت بن جاتی ہے تو بندہ اللہ کے نور میں ڈھل جاتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کی روحانی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے؟ یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرنے میں نماز کا کیا کردار ہے؟ کہ سوال کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے؟ تو جواب، نماز کو دلی توجہ، خشوع و خضوع اور نیک نیت کے ساتھ، صالح نیت یعنی نیک نیت کے ساتھ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے بندے کے دل میں اللہ کی عظمت اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب نماز کو خلوص کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو یہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کا ایمان راسخ کرتی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ نماز کس طرح جہالت اور بدعقیدگی کے پردے کو دور کرتی ہے؟ یعنی جہالت، بے علمی اور بدعقیدگی، غلط عقیدوں کے پردوں کو نماز کس طرح ختم کرتی ہے، دور کرتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز جب اللہ کی رضا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو یہ انسان کی دل کی حالت کو بدل دیتی ہے اور اس میں اللہ کی عظمت اور معرفت پیدا کرتی ہے۔ یہ جہالت اور بدعقیدگی کے پردے کو دور کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یعنی نماز جب اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو یہ نماز کامل ہوتی ہے اور یہ انسان کی دل کی حالت کو بدل دیتی ہے اور اللہ کی عظمت، بڑائی اور معرفت یعنی پہچان پیدا کرتی ہے۔ یہ جہالت اور بدعقیدگی کے پردوں کو دور کرنے کا سب سے مؤثر، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ دنیا کی آفات اور گمراہ کن عادات سے بچنے میں نماز کا کیا کردار ہے؟ یعنی دنیا کی آفات، مصیبتیں اور گمراہ کن عادات سے بچنے میں نماز کا کیا کردار ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز انسان کو دنیا کی آفتوں، رسم و رواج اور ماحول کی گمراہ کن عادات سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نماز انسان کی فطرت بن جاتی ہے تو یہ اسے فحاشی، برائی اور رواجی گناہوں سے بچانے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔
سوال نمبر 13 ہے کہ نماز کس طرح انسان کی شخصیت اور اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی نماز کا انسان کی شخصیت اور اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز انسان کی شخصیت کو بہتر بناتی ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے، اسے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کی فطرت میں اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی روحانی صفائی ہوتی ہے۔ یعنی نماز انسان کی شخصیت کو بہتر بناتی ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے اور اسے آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کی فطرت میں اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے روحانی صفائی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ نماز مسلمانوں کا شعار یعنی پہچان کیوں ہے؟ شعار کہتے ہیں ایسی علامت اور پہچان کہ جس کی بنا پر آدمی میں فرق کیا جا سکے، آدمی پہچانا جا سکے۔ جیسا کہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے کہ جس کی بنا پر کوئی دیکھنے والا کہے کہ یہ مسلمان ہے، اسی طرح کافروں کی کوئی ایک علامت یا کوئی ایک شعار پہچان ہو کہ جس کو اپنانے والا کو کافر سمجھا جائے، تو اسی طرح مسلمانوں کی ایک علامت ایک شعار جو ہے تو نماز ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ نماز مسلمانوں کا شعار پہچان کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز مسلمانوں کا شعار پہچان ہے کیونکہ یہی عمل مسلمانوں کو کافر اور منافق سے ممتاز کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ العہد بیننا وبینکم الصلاۃ، کہ ہمارے اور ان کے درمیان یعنی ہمارے اور منافقین کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا مطلب چھوڑ دیا، تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ نماز کو چھوڑ دینے والا حقیقت میں کافر تو ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دھمکی کے طور پر اور تحمید کے طور پر، وعید کے طور پر ذکر کرے کہ نماز یہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان ایک فرق ہے، ایک پہچان ہے۔ سفر کے دوران یہ حقیقت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان غیر مسلموں کے درمیان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اس عمل سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے اور اپنے دین کی نمائندگی کرتا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ نماز نفس کی تربیت میں کس طرح مدد دیتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز انسان کی بہیمت یعنی جانوروں جیسی خواہشات کو عقل و شعور کے تابع کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اسے خواہشات عقل کے حکم کے مطابق ہو اور یہ وہ حقیقی سعادت و کامیابی حاصل کرتا ہے۔ نماز نفس کو عقل کی اطاعت میں لانے کا مؤثر ذریعہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں ایک عقل رکھی ہے اور ایک خواہشات رکھی ہے، یعنی انسان کے اندر جانور جیسی خواہشات ہے کہ اگر انسان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو جانور کی طرح اپنی خواہشات کو پورا کرے گا۔ تو اس کے ان خواہشات کو، ان جذبات کو عقل و شعور کے تابع کرنے والی چیز جو ہے تو نماز ہے۔ نماز انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اس کی خواہشات عقل کے حکم کے مطابق ہو، بے عقلی کے ساتھ نہ ہو اور یہ وہ حقیقی سعادت و کامیابی حاصل کرتا ہے۔ نماز نفس کو عقل کے اطاعت میں لانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ نماز اللہ کی یاد کو کس طرح بڑھاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد کو نماز اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے کسی عاشق سے پوچھا ہے کہ تجھے محبوب کی یاد میں کیا ملتا ہے، تو شاید کچھ نہ بتا سکے مگر اس کی وابستگی اور کیفیت سب کچھ بتا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ والوں کے دلوں کی غذا ہے۔ اللہ والوں کے قلوب یعنی ان کے دلوں کی غذا اور ان کے دلوں کی زندگی ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے نماز سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں ہر وقت ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، لیکن یہ ہر شخص کے بس میں نہیں ہے کہ ہر وقت ہر دم اللہ کو یاد کرے گا اور اس کے ذکر میں مشغول رہے گا تو آدمی تھک جائے گا اور پھر وہ ذکر کرنے سے رک جائے گا۔ تو پھر اللہ کو یاد کرنے جو دین میں ہے تو 5 وقت متعین کر دیے گئے ہیں، تو ان وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دہانی اور توجہ کے ساتھ یاد کر لیا جائے، اس کی یاد میں نماز پڑھ لیا جائے۔ تو یہ عاشقوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے محبوب کی یاد میں کیا ملتا ہے، تو وہ زبان سے نہیں بتا سکتا لیکن اس کی کیفیت، اس کی حالت خود بتا دیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ والوں کے قلوب کی غذا یعنی جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کی یاد میں سرمست ہو جاتے ہیں، ان کی دل اللہ کی یاد سے غذا پاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے تو نماز ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 114 میں فرمایا کہ نماز یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور ذکر فرمایا گیا ہے کہ نماز ہی ذکر ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ نماز انسان کو روحانی لحاظ سے کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز انسان کو اللہ کی قربت اور یاد سے جوڑتی ہے، جس کے ذریعے انسان کی روح کی غذا فراہم ہوتی ہے اور وہ روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ نماز نہ صرف انسان کے اعمال کو بہتر کرتی ہے بلکہ اسے اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کا احساس بھی دلاتی ہے۔ تو یہ ہم نے جو 17 سوال پڑھے ہیں تو یہ نماز کے فائدے پر مشتمل ہے۔ نماز کے کل 8 فائدے ذکر کیے ہیں، ان 8 فائدوں کو ہم نے سوالات میں پڑھا، 17 سوال میں پڑھا ہے۔ مختصر طور پر 8 فائدے یہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ذکر ہے کہ نماز مومن کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، یعنی سیڑھی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز محبوب خدا بننے اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب نماز آدمی میں ملکہ اور فطرت بن جاتی ہے تو بندہ اللہ کے نور میں مضمحل ہو جاتا ہے، اللہ کے نور میں گم ہو جاتا ہے، اسے خطائیں مٹا دی جاتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ ہے کہ نیک بختی حاصل کرنے کے حجابات میں، یعنی نیک بننے کے سلسلے میں جو رکاوٹ ہے وہ ایک رکاوٹ جہالت اور بدعقیدگی بھی ہے، تو نماز اس جہالت اور بدعقیدگی کو دور کرتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نیک بختی حاصل کرنے میں جو ایک رکاوٹ دنیا ہے، یعنی ریت و رواج کا پردہ، ماحول کے رسم و رواج، تو جب نماز کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، اسے ایک مسلمہ طریقہ بنا لیا جاتا ہے، تو وہ آفات دنیا اور رواجی برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور چھٹا فائدہ ہے کہ نماز مسلمانوں کی ایک علامت اور پہچان ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کی بہیمت یعنی جانوروں جیسی خواہشات کو عقل کی تابع بناتی ہے، عقل کے موافق عمل کرنے والا بنا دیتی ہے۔ اور آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جب نماز اللہ کی یاد کو بکثرت یاد کرنے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ پاک کو بکثرت یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ ہم نے نماز کے متعلق 8 فائدوں پر 17 سوال پڑھے ہیں۔ اب ہم نماز کی حقیقت اور اسرار پر کچھ سوال پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نماز کی حقیقت کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز کی حقیقت اور اس کے فوائد و اسرار کو وہی شخص پوری طرح سمجھ سکتا ہے جو عجیب و غریب، بلند و لطیف اور ناقابل قیاس تعلق سے آگاہ ہو، جو رب اور بندے کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ یعنی نماز یہ عاشقانہ عبادت ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے، ندا لگائی جاتی ہے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو آدمی اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر اپنے عاشق محمود، اپنے معشوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دوڑتا ہے، اپنے کام و کاج کو چھوڑتا ہے۔ تو یہ نماز عاشقانہ عبادت ہے، اور نماز کے فوائد و اسرار کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کرتا ہو۔ اب یہ عشق کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان قائم رہتا ہے، جسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ پھر سوال یہ ہے کہ رب اور بندے کے تعلق کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ رب اور بندے کے تعلق کائنات میں کسی بھی دو ہستیوں کے باہمی تعلق سے مختلف اور بلندتر ہے۔ یعنی جس طرح انسانوں میں دو انسانوں کے درمیان ایک تعلق اور ایک محبت ہوتی ہے، تو ان دو ہستیوں کے باہمی تعلق اور محبت سے بہت مختلف اور بہت بلند، بہت عجیب و غریب کا یہ تعلق ہے۔ یہ تعلق صانع اور مصنوع یعنی بنانے والے اور بنائے ہوئے، اور حاکم محکوم، حاکم حکم کرنے والے اور محکوم حکم ماننے والے، قوی و ضعیف، طاقت و کمزور، مفلس و محتاج، یا سائل و معطی جیسے رشتے جات سے زیادہ لطیف اور گہرا، مستحکم اور جامع اور وسیع ہے، جسے ہم الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ تو جواب کہ نماز کی اہمیت، یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے صحیح لطف کو اٹھانے کے لیے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کا حصہ ہے، کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کا حصہ ہے۔
ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نماز بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق اور امتیاز کی بنیاد ہے، نجات کی شرط ہے، ایمان کی محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہدایت اور تقوی کی بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی جو پہلی، دوسری، تیسری آیت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس میں ہے کہ یہ کتاب کہ کوئی شک نہیں اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو نماز پڑھنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے ان پر خرچ کرنے والوں کے لیے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تیسری آیت میں ہی نماز کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے نماز سے فائدوں کے متعلق پڑھا ہے، ہم نماز کے فرائض کے متعلق پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز شریعت کی اصطلاح میں شرط کی کیا تعریف ہے؟ یہاں پر ہم دو لفظوں کو سمجھیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے شرط، نمبر 2 ہوتا ہے رکن۔ یہ شرط اور رکن دونوں فرائض کی قسم ہے۔ تو پہلے ہم شرط کے متعلق پڑھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 شریعت کی اصطلاح میں شرط کی کیا تعریف ہے؟ جواب، شریعت میں شرط اسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے، لیکن وہ خود اس چیز کا جز حصہ نہ ہو۔ یعنی شرط ایسی چیز ہوتی ہے جو اس فعل کام کے وجود کے لیے ضروری ہو مگر وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جس طرح نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے، یہ نماز کا حصہ اور جز نہیں ہے، لیکن اگر یہ چیزیں پاک نہیں ہوں گی تو نماز بھی نہیں ہوں گی۔ تو شرط اسے کہتے ہیں کہ جو چیز ایسی ہے جو اس کام کے، اس فعل کے وجود کے لیے ضروری ہو مگر اس چیز کا حصہ نہ ہو۔ یعنی نماز کے لیے بدن کا، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے لیکن یہ چیزیں نماز کا حصہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 نماز کی شرطوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، نماز کی شرطیں وہ ہے جو نماز سے باہر ہوتی ہے مگر ان کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ صاحب در مختار اور دیگر فقہاء نے نماز کی کتنی شرائط بیان کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ صاحب در مختار نے 6 شرائط ذکر کی ہے، علامہ شامی نے قسطلانی کے حوالے سے 10 سے زائد شرائط ذکر کی ہے، اور علامہ کاسانی صاحب بدائع الصنائع نے 11 شرائط دلائل کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو یہ ہے کہ نماز کی جو شرائط ذکر کی جاتی ہے تو کسی نے 6، کسی نے 10، کسی نے 11 بیان کی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ کسی نے صرف شرطوں کو ذکر کیا ہے، کسی نے نماز کی اندرونی چیزوں کو بھی نماز کا شرائط قرار دے کر ان کو شرطوں کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا، تو ان کو پھر 6 سے زائد قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کی وہ ابتدائی 6 شرائط کون سی ہے جو تمام فقہاء کے نزدیک مسلمہ ہے؟ یعنی تمام فقہاء، تمام علماء ان 6 شرائط پر متفق ہے کہ یہ 6 شرائط ہے اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جواب یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نیت کرنا، نمبر 6 استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف کرنا۔ یہ 6 شرائط ہے، یہ نماز کے باہر کے 6 شرائط یعنی 6 فرائض ہے کہ ان کے وجود پر، ان کے ہونے پر نماز کا وجود موقوف ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور انہیں نماز کے باہر کے فرائض کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ نماز کے شرائط اور ارکان میں کیا فرق ہے؟ تو جواب، شرائط وہ امور ہے جو نماز سے پہلے اور نماز سے باہر پائے جانے ضروری ہے اور وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتے، اور ارکان وہ امور، وہ نماز کے اندرونی اجزاء، حصے ہیں جو نماز کے مکمل ہونے کے لیے لازم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی رکن اگر ترک کیا جائے یعنی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی ارکان وہ نماز کے اندر کے فرض ہے، نماز کے حصے ہوتے ہیں اور ان کے مکمل ہونے کے، اور نماز کے مکمل ہونے کے لیے لازم ہے، جیسے قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع اور سجدہ، یہ نماز کے فرائض میں داخل ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ نماز کے 6 فرائض کون سے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر 6 فرائض ہے جنہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یہ بعض کے نزدیک شرط ہے۔ نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، قیام یعنی کھڑے ہونا، نمبر 3 قراءت یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، نمبر 4 رکوع، اور نمبر 5 دونوں سجدے، اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ۔ یہ نماز کے اندر کے 6 ارکان ہیں، نماز کے اندر کے 6 فرائض ہے۔
اب یہاں پر یہ ایک اہم سوال ہے، کیا تمام فقہا نے تکبیر تحریمہ کو رکن قرار دیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بعض فقہا نے تکبیر تحریمہ کو بھی رکن قرار دیا ہے، اور خروج بسنعہ یعنی نماز کو ختم کرنے کا عمل، یعنی اپنے اختیار سے نماز سے نکلنے کو رکنوں سے خارج قرار دیا ہے، یعنی نماز کے اندر کے فرائض میں داخل نہیں کہا ہے، جبکہ بعض نے دونوں تکبیر تحریمہ اور خروج بسنعہ کو نماز کے اندر کے فرائض یعنی رکن قرار دیا ہے۔ اسی طرح کل 7 ارکان ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حدیث ہے کہ تحریمها التکبیر تحلیلها التسلیم، یہ حدیث ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو چیز حلال تھی ان کو حرام کر دینے والی، یعنی بات چیت، کھانا پینا، دنیاوی کاموں کو حرام کر دینے والی چیز جو ہے تو وہ تحریم یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا ہے، اور تحلیل ہوا یعنی ان چیزوں کو حلال کر دینے والی چیز جو ہے تو التسلیم یعنی سلام پھیر کر نماز کو ختم کرنا ہے۔ تو اب سلام اور تکبیر تحریمہ السلام کو خروج بسنعہ یعنی نماز کو اپنے اختیار سے ختم کرنا یہ کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں من وجہین شرط بھی ہے اور من وجہین رکن بھی ہے، یعنی ان کا کچھ حصہ شرط میں داخل ہے، کچھ حصہ رکن میں ہے، اور کچھ حصہ تو اسی طرح ان کو بعد نے شرائط میں ذکر کیا ہے اور بعد نے رکن میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہم نے نماز کے فرائض کے متعلق پڑھا ہے، اب ہم نماز کے واجبات کے متعلق پڑھتے ہیں۔ نماز کے کل 14 واجبات گنائے جاتے ہیں، ہم ان کل 14 واجبات کو کل 27 سوالات میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 کہ تکبیر تحریمہ کے کون سے الفاظ سے واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا خاص اللہ اکبر کے الفاظ سے کہنا واجب ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے یہ واجب ہے۔ اگر اس کے ہم معنی لفظ کسی اور لفظ جیسے اللہ اعظم سے کہا جائے تو نماز قرات تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ قیام میں قرات کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مطلقاً قرات یہ فرض ہے، لیکن واجب مقدار اگر قرات ہی نہ کی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن واجب مقدار جو ہے تو قیام میں سورہ فاتحہ یا اس کے برابر 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ فرض نماز میں قرات کب واجب ہے؟ جواب فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے، چاہے وہ 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت پڑھنا ہے اسے قرات کہا جاتا ہے۔ تو فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ 3 رکعت والی ہو چاہے 4 رکعت والی ہو۔ سوال نمبر 4 کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کن رکعتوں میں واجب ہے؟ جواب فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں وتر اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 5 کیا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور واجب، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا اس کے قائم مقام آیات کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے؟ تو جواب فرض کی پہلی 2 رکعتوں، واجب اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا اس کے قائم مقام آیت پڑھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ کیا سورت کو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے؟ جواب نہیں، سورۃ الفاتحہ کو پہلے اور سورت کو بعد میں پڑھنا واجب ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے بعد میں سورت پڑھی جائے، پہلے سورت کو نہیں پڑھ سکتے۔ سوال نمبر 7 کیا سورۃ الفاتحہ کو ایک ہی بار پڑھنا واجب ہے؟ تو جواب جی ہاں، فرض کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو ایک ہی بار مکمل پڑھنا واجب ہے، دوبارہ دہرانے پر سجدہ سہو لازم ہوگا، یعنی اگر کسی شخص نے سورۃ الفاتحہ کو ایک سے زائد بار پڑھا تو وہ چاہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ سوال نمبر 8 کیا نماز کے افعال میں نماز کے کام میں ترتیب واجب ہے؟ تو جواب جی ہاں، سجدہ، رکوع، رکعت وغیرہ میں ترتیب واجب ہے، خاص طور پر جن افعال کا تکرار ہو، یعنی نماز میں پہلے قیام ہو، پھر رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر سجدہ ہو، یہ ترتیب واجب ہے۔ سوال نمبر 9 قومہ اور رکوع کے بعد قومہ یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونا کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ جواب رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ قومہ کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ سوال نمبر 10 کہ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنا کس حد تک واجب ہے؟ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنا کس حد تک واجب ہے؟ جواب پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر رکھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 11 جلسہ کیا ہے اور یہ واجب ہے؟ جواب
دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ ہے اور یہ واجب ہے۔ سوال نمبر 12، تعدیل ارکان سے کیا مراد ہے؟ یعنی تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ جواب، ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ یعنی رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، قاعدہ، ان سب کو اطمینان سے ادا کرنا یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ سوال نمبر 13، قاعدہ اولیٰ کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ جواب، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا قاعدہ اولیٰ کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنا یہ قاعدہ اولیٰ ہے اور یہ واجب ہے۔ اور سوال نمبر 14 کہ تشہد کب پڑھنا واجب ہے؟ تشہد یعنی اتحیات کب پڑھنا واجب ہے؟ تو جواب، ہر قاعدے میں، چاہے قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ اخیرہ، ہر قاعدے میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 15، قاعدہ اولیٰ میں صرف تشہد پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ جواب، فرض، وتر، سنن مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا واجب ہے، کچھ اور پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی فرض، وتر اور سنن مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں صرف تشہد پڑھا جائے، کچھ اور پڑھنا مکروہ ہے۔ سنن غیر مؤکدہ یا نفل نماز کی 4 رکعت کی نیت باندھی جائے تو پھر قاعدہ اولیٰ میں 2 رکعت والے قاعدے پر تشہد کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے کہ نماز سے کس طرح سلام پھیرنا واجب ہے؟ جواب، نماز کا جب ختم کرنے کا ارادہ ہو تو نماز سے لفظ سلام کے ذریعے علیحدگی اختیار کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 17، وتر میں دعائے قنوت کے لیے کون سی تکبیر واجب ہے؟ جواب، دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ یعنی وتر میں جب سورت اور قرات کر لی جائے تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے جائے تو یہ اللہ اکبر کی تکبیر یہ واجب ہے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے۔ سوال نمبر 18، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے؟ کیا وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے؟ جواب، جی ہاں، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اور سوال نمبر 19، نماز عیدین یعنی دونوں عید کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا واجب ہے؟ تو جواب، جی ہاں، نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ یعنی عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3 یہ زائد تکبیریں کہی جاتی ہے، یہ واجب ہے۔ سوال نمبر 20، کیا عید کی دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے؟ جی ہاں، دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ یہ سوال اس لیے ہوا کہ پہلی رکعت میں جو تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قراءت کے درمیان 3 تکبیر کہی جاتی ہے، پھر اس کے بعد قراءت کی جاتی ہے۔ لیکن دوسری رکعت میں پہلے قراءت، پھر پہلے سے فاتحہ، پھر قراءت، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جاتی ہے، اور 3 زائد تکبیر کے بعد چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کر رکوع میں جایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی تکبیر یہ رکوع کی تکبیر ہے، یہ واجب ہے۔ سوال نمبر 21، جہر اور سری قراءت کا کیا حکم ہے؟ جواب، جہری نمازوں میں امام کے لیے بلند آواز سے پڑھنا اور سری نمازوں میں آہستہ سرن پڑھنا واجب ہے۔ یعنی جہر کہتے ہیں بلند آواز سے قراءت کرنا اور سر کہتے ہیں آہستہ قراءت کرنا۔ تو جو جہری نماز ہے کہ فجر، مغرب، عشاء، ان نمازوں میں امام کے لیے جہرن یعنی بلند آواز سے قراءت کرنا واجب ہے، اور اسی طرح سری نماز یعنی ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قراءت کرنا یہ واجب ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، فرائض و واجبات کو ان کے محل پر ادا کرنا کیا واجب ہے؟ جواب، جی ہاں، ہر فرض و واجب کو وقت پر ادا کرنا واجب ہے، تاخیر جائز نہیں ہے۔ یعنی قیام کے اندر جب فاتحہ اور قراءت کر لی جائے تو تاخیر کے بغیر رکوع میں چلا جائے۔ اسی طرح جب رکوع کی تکبیر مکمل ہو جائے، یہ تصویر مکمل ہو جائے تو اس میں وقت گوائے بغیر قومہ کے لیے کھڑا ہو جائے، اور پھر قومہ میں اطمینان سے کھڑا ہو جانے کے بعد میں اس میں تاخیر کے بغیر سجدے میں چلا جائے، اور ان کے وقت یہ نہ تاخیر کے بغیر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح کہ رکوع کے بعد میں سجدہ چلا جائے اور سجدے کے بعد میں کھڑا ہو کر قومہ کیا جائے، رکوع کے بعد میں کھڑا نہ ہو یعنی قومہ چھوڑ دیا جائے، قومے کو سجدے کے بعد کر لیا جائے، تو یہ بھی نماز کے افعال کو، ان کی محل کو، ان کی جگہ کو بدلنا ہوا، یہ بدلنا جائز نہیں ہے۔ اپنے محل پر، اپنی جگہ پر، اپنے وقت پر ادا کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، پہلی یا تیسری رکعت کے بعد بیٹھنا واجب کیوں نہیں؟ جواب، ایسے مقام پر اتنی دیر بیٹھنا کہ کوئی رکن ادا ہو سکے ممنوع ہے، لہذا نہ بیٹھنا واجب ہے۔ یعنی دوسری اور چوتھی رکعت کے بعد جس طرح ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بیٹھ سکتے ہیں،
تو جواب نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اگر ہم پہلی یا رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں کوئی رکن یعنی قوما یا جلسے کے برابر کا وقت یا سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بقدر اتنے وقت اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بیٹھنا منع ہے اور لہذا نہ بیٹھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 24، یہ سوال نمبر 24 سوال نمبر 22 ہی کی طرح ہے، اس کا جواب بھی 22 ہی کے اندر آئیں گا، 22 ہی میں گزر گیا کہ سوال نمبر 24 کے فرائض واجبات میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فرائض واجبات کو مؤخر نہ کرنا واجب ہے، یعنی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، دیر سے ادا کرنا جائز نہیں ہے، بنا تاخیر کے ادا کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 25 کہ نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت ہو تو کیا واجب ہے؟ یعنی نماز میں قرآن مجید کی جو سجدے کی آیت ہے وہ تلاوت کر دی جائے تو کیا واجب ہوتا ہے؟ جواب، آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدے تلاوت واجب ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ نماز میں سہو ہو جائے یعنی کوئی بھول چوک ہو جائے تو کیا کرنا واجب ہوگا؟ تو جواب ہے کہ نماز میں سہو کی صورت میں سجدے سہو کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 27 ہے کہ قرات کے علاوہ دیگر امور میں امام کی پیروی واجب ہے؟ جواب، جی ہاں، قرات کے سوا تمام واجبات میں، تمام فرائض میں امام کی متابعت یعنی پیروی کرنا، اقتداء کرنا یہ مقتدیوں پر واجب ہے۔ نماز امام سے آگے پیچھے ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے نماز کے 14 واجبات کو 27 سوال میں پڑھا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم سمجھے کہ ہم نے پہلے فرائض کو پڑھا، فرائض کے اندر ہم نے شرط اور ارکان کو پڑھا ہے۔ اگر شرط نہ پائی گئی تو نماز کا وجود ہی نہیں صحیح ہوتا، نماز شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوتا، یعنی کپڑے پاک نہ ہو تو نماز شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر نماز شروع کر دی جائے، نماز صحیح ہو، نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن نماز کے رکن کو چھوڑ دیا جائے یعنی قیام کو چھوڑ دیا جائے یا قرات کو چھوڑ دیا جائے یا رکوع کو چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ اور نماز کے جو واجبات ہے کہ اگر نماز کا کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر نماز کے واجبات میں کوئی تاخیر ہو جائے یا بھول کر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو یعنی ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا، تو سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائیں گی، لیکن اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر نماز کو اسی وقت میں لوٹانا واجب ہوگا۔ تو ہم نے آج کے سبق میں نماز کے فائدے اور نماز کے فرائض، شرائط و ارکان اور نماز کے واجبات کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم نماز کے کچھ تمہیدی باتیں اور اس کے بعد نماز جمعہ اور نماز عیدین کے متعلق پڑھیں گے۔